شعبان کے مہینے میں 2 چیزوں کا صدقہ دے دو، اللہ آپ کا مقدر بدل کر رکھ دے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ جو بھی چیز آپ اپنے رب سے مانگیں گے، جس بھی چیز کا صدقہ دیں گے، رب 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ شعبان میں کرنے والا ایک چھوٹا سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ جس عمل کو کرنے سے آپ کے اوپر رزق اور دولت کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی، رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے آپ پر رزق، آپ کے گھر پر فرشتوں کو بھیجیں گے کہ رزق عطا کر کے آؤ۔ اللہ والو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمل بے حد چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے فوائد آپ کو بے شمار ملتے ہیں۔ یہ عمل مدینہ منورہ کے ایک بزرگ کا عطا کیا ہوا عمل ہے جسے آپ نے شعبان میں کرنا ہے۔ تو اللہ والو، شعبان کی آمد ہے، رجب المرجب کا الوداعی ہفتہ چل رہا ہے، بس 1-2 دن کی بات ہے، شعبان کا چاند نظر آنے والا ہے۔ تو اللہ والو، اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک بہن کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس نے یہ عمل کیا تھا اور اس عمل سے اس بہن کی زندگی میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اللہ والو، شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ بڑی ہی برکتوں، عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بہت سارے اعمال ہیں جو بزرگوں نے بتلائے ہیں۔ آج کا یہ عمل کوئی وظیفہ نہیں ہے لیکن ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ ہماری ان بہن نے اس لیے ہدیہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ عمل پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ والو، یہ بہن فرماتی ہیں کہ آپ کے چینل پر بہت سارے وظائف دیکھتی رہتی ہوں اور ان وظائف سے فیض بھی حاصل کرتی ہوں۔ آپ دکھی اور پریشان لوگوں کی بے حد خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میرے شوہر مدینہ منورہ میں صفائی کا کام کرتے ہیں، یہ ہمارے پورے خاندان کے لیے بڑی باعث فخر سعادت کی بات ہے۔ کہتی ہیں کہ 4 سال پہلے میرے شوہر کو ایک بزرگ نے غربت دور کرنے کا ایک عمل بتایا تھا۔ میں نے وہ عمل اپنی بہن کو بتایا۔ میری بہن کے گھر کا یہ حال تھا کہ ہر وقت گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، نحوست، رزق میں کمی، ہر کام میں پریشانی، ٹینشنیں، مصیبتیں۔ میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، ہر وقت ایک دوسرے سے بیزار رہتے، ہر وقت شدید قسم کی لڑائی جھگڑے رہتے، قرض کے نیچے دب گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے 8 سال تک ان کے حالات بہت ہی اچھے تھے، رزق بے حساب تھا، بہت آسانیاں تھی، مگر نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ رزق کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گیا، برکت اٹھ گئی، گھر سے چین سکون سب ختم ہو گیا، قرض دینے والے قرض لینے والے بن گئے، بچے اچھے اسکول سے اٹھا لیے کیونکہ فیس نہیں ادا کر سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت کا کھا لیتے اور دوسرے وقت پریشان ہوتے، فاقہ کرنا پڑتا، شام کے وقت عجیب و غریب نحوست کا احساس ہوتا۔ میری بہن ہر وقت بیمار رہنے لگی تھی، وہ ڈپریشن کی مریضہ بن گئی۔ ان کے شوہر تو پہلے تھوڑا بہت کام کے لیے اسٹرگل کرتے تھے لیکن اب تو انہوں نے گھر سے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا تھا۔ تو میں نے اسے مدینہ منورہ کے بزرگ کا بتایا ہوا یہ عمل بتایا جو انہوں نے میرے شوہر کو دیا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آمد ہے، یہ مہینہ بڑا ہی فضیلت والا ہے، بڑا ہی برکتوں والا ہے، شان اور بزرگی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی کوئی بھی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے۔ رجب المرجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، رجب کے الوداعی دن چل رہے ہیں، ماہ شعبان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان آپ کی امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی کوئی بھی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے۔ وہ بزرگ نے کہا کہ اس مہینے میں کوئی بھی فقیر دروازے پر آئے یا کوئی بھی غریب بندہ تمہارے گھر آئے تو جو بھی تم نے گھر میں پکایا ہوا ہے اسے کھلاؤ، اور اگر کھانا موجود نہ ہو تو پیسے دے دو حسب توفیق۔
اللہ والو، جب آپ پیسے کی کمی کی وجہ سے پیسوں کا صدقہ دو گے تو اللہ رب العزت پیسوں کے دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ اللہ والو، جس چیز کی تنگی ہونے لگے اس چیز کا صدقہ دینا شروع کر دو، بس پھر اپنے رب کی رحمتوں کی برسات کیسے ہوتی ہے یہ تمام تر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ والو، مال کا صدقہ دینا ہے اور دوسرا اعمال کا صدقہ دینا ہے۔ دو صدقے آپ نے ان مہینوں میں ہر حال میں کرنے ہیں۔ اعمال کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا میرے بہن بھائی توجہ میری طرف کر لیں کہ اعمال کا صدقہ ہوتا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دو، صدقہ تمہیں بری موت سے بچائے گا، تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا۔ اللہ والو، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر عظیم۔ بے شک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مرد اور اس کی راہ میں خرچ کرنے والی عورتیں جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، ان کا اجر بہت بڑھا دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کو اجر کریم عطا کیا جائے گا۔ اجر کریم سے کیا مراد ہے؟ عمل بہت تھوڑا ہو اور اس کا اجر اتنا ملے کہ عمل کرنے والے کو اس کی توقع بھی نہ ہو، اس کا گمان بھی نہ ہو، اس کو جو اجر کریم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جو اللہ کو قرض حسنہ دیں گے، اللہ ان کو اتنا بڑھائے گا اپنی رحمت سے کہ جب اللہ رب العزت اس کو لوٹائے گا تو وصول کرنے والا حیرت زدہ رہ جائے گا کہ میں نے تو رب کی راہ میں معمولی سا حقیر سا مال خرچ کیا تھا، لیکن میرے رب نے اس کا اتنا اجر دیا ہے کہ جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو جس اجر کا گمان بھی نہ کیا جا سکے اس اجر کو اجر عظیم کہتے ہیں، اجر کریم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دو، صدقہ تمہیں بری موت سے بچائے گا، تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا رزق تنگ ہو جائے تو اللہ سے تجارت کر لو۔ اللہ والو، آج سے ابھی سے نیت کر لو کہ میں روزانہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی۔ 1 کروڑ نہیں کہہ رہی میں، صرف 1 روپیہ۔ اس کا آسان حل کیا ہے؟ آپ گھر میں ایک باکس رکھ لیں اور روزانہ اس میں 1 روپیہ ڈالتے جائیں۔ اللہ والو، جتنی اللہ توفیق دے اس کے مطابق آپ روزانہ باکس میں ڈالتے جائیں، پھر دیکھو اللہ کیسے کیسے رنگ لگاتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دل میں ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، اور نیت کو مضبوط، ارادے کو مضبوط کریں اور باکس میں پیسے ڈالتے جائیں۔ آخرت کے لیے بھی دعا کریں گے، یا اللہ آخرت میں بھی مجھے اجر کریم عطا فرمانا، میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، میری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو اللہ والو، 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے یہ صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ شیاطین کے جبڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ 70 شیاطین کے جبڑوں کو توڑے گا یہ صدقہ۔ صدقے کے اندر اتنی طاقت موجود ہے۔ تو پہلا صدقہ ہے مال کا، دوسرا صدقہ ہے اعمال کا۔ اعمال میں صدقہ ہے درود صدقہ، 313 مرتبہ آپ نے درود صدقہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرا عمل تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ والو، حضرت عبداللہ بن عمر اس روایت کو کرتے ہیں، جس کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال نہ ہو وہ اعمال کا صدقہ کرے۔ اعمال میں سب سے بڑا صدقہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ جتنا میں پڑھ رہی ہوں آپ نے بھی اتنا ہی پڑھنا ہے، آپ نے آگے نہیں پڑھنا۔ یہ نہ کریں کہ آپ تیسرا کلمہ پورا پڑھنے بیٹھ جائیں۔ اللہ والو، نہیں، آپ کو جتنا بتا رہی ہوں صرف آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر اس کو لمبا کروں گی بات کو تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ اکتا کر ویڈیو کو چھوڑ جائیں گے۔ تو جتنا بتا رہی ہوں آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، اسی میں مصلحت ہے۔ 313 بار درود صدقہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ درود صدقہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جب آپ یوٹیوب پر یا نیٹ پر اس کو سرچ کریں گے درود صدقہ کے نام سے تو اسی ٹائم یہ آ جائے گا، وہاں سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔
313 بار آپ نے درود صدقہ پڑھنا ہے اور 313 بار آپ نے اس کو پڑھ کے تو دعا کرنی ہے، مال بھی دو گے، اعمال کا صدقہ بھی دو گے۔ آپ نے 313 مرتبہ درود صدقہ اور 313 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جتنا آپ دنیا میں دیں گے آخرت بھی اللہ رب العزت اس صدقے کی وجہ سے دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ یہ دونوں چیزیں رب کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر آپ نے دعا کرنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب آپ یہ سب کچھ پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ کی راہ میں یہ دو چیزوں کا صدقہ دینا شروع کر دیں گے، تو اس بابرکت اور پاک مہینے کے صدقے، شعبان المعظم کا مہینہ، آپ سب لوگوں کو پہلے تو اس کی مبارکباد دیتی ہوں، پھر اس مہینے کی برکتوں، عظمتوں، شان اور بزرگی کا تو تمام میرے بہن بھائیوں کو پتہ ہی ہوگا۔ تو آپ نے ان 3 مہینوں میں اس صدقے کو ضرور اور ضرور کرنا ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ تو گزر چکا ہے، اب آپ شعبان میں، رمضان میں اس صدقے کو لازمی کریں، بلکہ آپ پورا سال ان دو چیزوں کا صدقہ آپ لازمی دیں۔ اگر مال کی تنگی ہے تو مال کا صدقہ دیں، اللہ رب العزت اتنا مال عطا فرمائے گا کہ تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو رزق میں سے کچھ نکال کر آپ اس کو صدقہ کریں، خیرات کریں، اور درود صدقہ کو 313 بار پڑھیں اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 313 بار پڑھیں۔ اگر آپ ان چیزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ والو، زندگی میں کبھی کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی کسی تعویذ دھاگے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی کسی عامل مفسرین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے آپ کے رزق میں برکت کرے گا، آپ کے گھر میں سکون ہوگی، دنیا میں عزت ہوگی، مال و دولت کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ایسے اللہ رب العزت آپ کے خزانوں کو بھر دے گا۔ تو امید کرتی ہوں میرے بہن بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔